یہ جیسے ایک مال غنیمت تھا، ان لوگوں کو اب وہ نشستیں دی جائیں گی جن کی 2 سیٹیں ہیں اگر جنرل الیکشن میں، تو ان کو 5 سیٹیں مل رہی ہیں مخصوص نشستیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کا جو تناسب ہے وہ 83% ہے۔ 83% کے مقابلے میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں اب پی ٹی آئی کو 0 نشستیں ملیں گی، جبکہ وہ جن کی 2 سیٹیں ہیں، 3 سیٹیں ہیں، 26 سیٹیں ان میں بانٹ دی جائیں گی۔ تو یہ جمہوریت کا قتل ہے۔ آئین پاکستان یہ تقاضا کرتا ہے کہ مخصوص نشستیں جو پارلیمان کا 1/3 حصہ ہیں اسی تناسب سے دی جائیں جس تناسب سے جنرل الیکشن میں عوام نے منتخب کیا ہے۔ اگرچہ جنرل الیکشن کو بھی لوٹا گیا، فارم 45-47 کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود پی ٹی آئی کو نہیں روکا جا سکا، اس کے باوجود 93 لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار منتخب ہوئے۔ اس حوالے سے جو سیٹیں ہمیں ملنا تھیں وہ پاکستان کے عوام کا حق تھا۔ عدالت میں بھی ہم نے یہی استدعا کی کہ یہ مقدمہ پی ٹی آئی کا مقدمہ نہیں ہے، آپ تکنیکی اعتراضات مت اٹھائیے کہ مقدمہ ایس آئی سی نے فائل کیا تھا لہٰذا ہم پی ٹی آئی کو کیسے سیٹیں دے دیں۔ یہ ہماری مسلم فقہ ہے، جورسپروڈنس ہے کہ جب بنیادی حقوق کا کوئی معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آتا ہے اور الیکشن اور ووٹ ڈالنا بنیادی حقوق میں شامل ہے تو پھر یہ واجب ہو جاتا ہے سپریم کورٹ پر کہ وہ ایسا فیصلہ کرے جس سے بنیادی حقوق جو ہیں وہ رائج ہوں۔ یہ عوام کا حق ہے کہ عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں۔ یہ مقدمہ پی ٹی آئی کا مقدمہ نہیں تھا، یہ سنی اتحاد کونسل کا مقدمہ نہیں تھا، یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ تھا۔ جو فیصلہ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوا، وہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہوا ہے، پاکستان کی جمہوریت کے خلاف ہوا ہے، پاکستان میں بنیادی حقوق کے خلاف ہوا ہے۔ ہم اس فیصلے کو رد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تاریخ اس فیصلے کو رد کرے گی، آپ دیکھیں گے۔ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، خدا کا یہ وعدہ ہے پاکستان ایک مستحکم مملکت کے طور پہ ہمیشہ قائم رہے گا، تو ہمیں ان فیصلوں کو رد کرنا ہوگا۔ ہمیں اقتدار اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس اقتدار اعلیٰ کو زمین پر انسان استعمال کرتے ہیں اور ووٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ یہ قرارداد مقاصد میں لکھا تھا ہمارے بڑوں نے کہ اس ملک میں جمہوریت ہوگی اور اقتدار اعلیٰ کو زمین پر وہ لوگ استعمال کریں گے نائب کے طور پر، ٹرسٹی کے طور پر، جن کو عوام ووٹ دیں گے۔ جب آپ عوام کے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے حوالے سے کیے گئے وعدے کو رد کرتے ہیں جو قرارداد مقاصد میں ہم نے پاکستان کی عوام سے کر رکھا ہے۔ کل ایک بار پھر اس وعدے کو رد کیا گیا، لیکن ہم وہ وعدہ نبھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دلوا کر رہیں گے۔ ہماری نسلیں اس کے لیے جتی رہیں گی، آپ کی نسلیں جتی رہیں گی، کیونکہ اس کے باوجود آپ کی میری فلاح ممکن نہیں ہے۔ آج اگر پاکستان کی آبادی کا 40% سٹنٹڈ ہے، یعنی کہ اپنی جو ایک عمر کے لحاظ سے جو جسمانی اور ذہنی نشو و نما ہونی چاہیے اس سے کم ہے ہمارے بچوں کی نشو و نما۔ 40% بچے ہمارے ایسے ہیں 15 سال کی عمر میں ان کا جسم اور ان کا دماغ 10 سال یا 9 سال کے بچوں کے برابر ہے۔ یہ پوری دنیا میں سب سے بڑا تناسب ہے۔ ہمارے 40% بچے 15 سال کی عمر میں کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے۔ اس لیے نہیں جاتے کہ اشرافیہ کے بچے جاتے ہیں، اشرافیہ کے بچوں کو صحت بھی ملتی ہے۔ اس ملک میں ایک گٹھ جوڑ کیا گیا کہ جب تک اشرافیہ اور اشرافیہ میں داخل ہونے والے لوگ خوشحال ہیں، عوام کی خیر ہے۔ جمہوریت اسی بات کی نفی کرتی ہے۔ جب آپ کی آواز ایوانوں میں اٹھے گی، آپ کی حقیقی آواز ایوانوں میں اٹھے گی، تو پھر آپ کے بچے، ان کے ذہن اور ان کے جسم سکڑے نہیں رہیں گے، ان کو تعلیم بھی ملے گی، ان کو روزگار بھی ملے گی۔ ہماری جد و جہد صرف کسی آئین کے لفظ کے لیے نہیں ہے، ہماری جد و جہد آپ کے حقوق کے لیے ہے، پاکستان کے غریبوں کے حقوق کے لیے ہے۔ اس لیے ہم حاضر ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کل کے فیصلے نے ہمارے عزائم کو بالکل مان نہیں کیا۔ ہم پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کیونکہ پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ حق ہمارے ساتھ ہے، سچ ہمارے ساتھ ہے، خدا تعالیٰ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کبھی نہیں ہاریں گے، فتح ہماری ہوگی، فتح آپ کی ہوگی، پاکستان کے عوام کی ہوگی۔ بہت شکریہ۔